بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور آج یہ میں خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ جو ہے وہ آپ نے اختتام کو پہنچنے والی ہے آج باب نمبر 29 جو ہے اس کی آخری ویڈیو جو ہے، اور اس اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کی ٹوٹل ہیں بھی 29 ابواب، تو 29 ابواب کی آج تیسری اور آخری ویڈیو ہے۔ تو اس طرح اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ آج ڈاکٹر سلیم اختر صاحب جو ہے وہ آج کی ویڈیو کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو آپ پچھلے تمام ابواب کی ویڈیوز اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کر تمام ابواب کی ویڈیوز جو ہیں وہ اہم اہم سوالوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہے، ہم شروع کرتے ہیں تخلیقات اور تخلیقی رویے 1985 سے، اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ کے نئے پرانے افسانوں کو مجموعہ توجہ کی طالب اور انور سجاد کا ناول جنم روپ نظر آتے ہیں، اور انور سجاد نے جنسی اور جذباتی لحاظ سے پمال عورت کو دھرتی کی علامت بنا کر پیش کیا۔ ناول سمجھ میں آئے نہ آئے مگر انور سجاد کے صاحب اسلوب ہونے میں کلام نہیں۔ مرزا ادیب کے انتقال سے چند ماہ قبل شائع ہونے والا برطانوی کا سفر نامہ مسافر نواز بطیر مرزا ادیب کی مخصوص افسانوی اس کا ترجمان ہے اور خوب ہے۔ طنز و مزاح کے ضمن میں محمد خالد اختر کی چاچا عبدالباقی خصوصی تذکرہ چاہتی ہے۔ محمد خالد اختر نے چچا عبدالباقی کی صورت میں جو مزاحیہ کردار تخلیق کیا وہ کئی امور میں ایک اور پرانے یعنی چچا چکن سے زیادہ بہتر نظر نواز ہے۔ مشہور سنجیاد کتاب تماشا کہیں، جسے زندگی کے سنجیدہ امور پر شگفتہ اسلوب میں بلیغ تبصرہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالمی نے شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کو مجموعہ بعد میں خوش نفساں خاکوں کو مجموعہ کس نے لکھا ہے؟ شاہد احمد دہلوی کے نام سے مرتب کر کے شاہد احمد دہلوی کی تحریروں کے مداحوں کے دل خوش کر دیے۔ اور اس کے بعد جو ہے کتاب میں زیادہ تر قدیم بزرگوں یا پھر نسبتاً زیادہ سینئر حضرات کے خاکے ہیں، جبکہ گنجینہ گوہر خلا میں صادق الخیری نے اپنے معاصرین کے مختصر خاکے لکھنے کے ساتھ ان کے غیر مجموعہ خطوط بھی شائع کیے ہیں۔ اور خطوط سے یاد آیا کہ اس برس ریاض احمد ریاض نے ابن انشا مرحوم کے خطوط خاص انشا جی کے نام سے مرتب کر کے شائع کیے۔ ان خطوط کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ابن انشا خطوط بھی مزے کے لکھتے تھے، وزیر اعلیٰ کی طرح نہیں کہ گھر بیٹھ کر جو خطوط انور سدید کو لکھے ان میں اپنی دانش میں ایک نئی غبار خاطر تخلیق کرنے کی کوشش کی، لیکن پل پلے اسلوب کی بنا پر یہ خطوط بار خاطر ثابت ہوتے ہیں۔ ڈراموں کے ضمن میں مسعود قریشی کے ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ جو ہے کلو پترا کی ایک شام جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور مرزا ادیب نے پاکستان کو سلام کی صورت میں قومی ڈرامے لکھے، اور یونس جاوید کا مشہور ٹی وی ڈرامہ رگوں میں اندھیرا اسی برس شائع ہوا، اور یونس جاوید کا ایک اور ڈرامہ بھی ہے اندھیرا اجالا۔ اس برس شائع ہونے والے تنقیدی کتب میں موضوعات کا خاص تنوع نظر آیا۔ سید عابد کے انتقال کے بعد ان کی تالیف البیان البدیع شائع ہوئی، اور محمد اکرم چغتائی کا تخلیقی کارنامہ تاریخ مشغلہ واجد علی شاہ اختر کے خطوط کا مجموعہ جو ایام اسیری میں ایک بیگم نواب آبادی جان کو لکھے گئے۔ چغتائی صاحب نے ویانا سے ان کا خطوط کا کھوج لگایا۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کی کتاب ہندی شاعری میں مسلمانوں کا حصہ وہ بڑی مشہور ہے۔ اور اب جو ہے ڈاکٹر اندلیب شدانی ایک مطالعہ کے نام سے کتاب روح میں وہ ایک اور بھی کتاب لکھی ہے۔ ڈاکٹر طاہر توسیع نے طنز و مزاح، تاریخ، تنقید اور انتخاب کی صورت میں اردو ادب میں طنز و مزاح کے شاہکاروں کے جامع انتخاب کے ساتھ طنز و مزاح کے بارے تحقیقی اور تنقیدی مقالات کے انتخاب سے ایک ضخیم کتاب مرتب کر دی کہ اردو ادب میں طنز و مزاح جیسی آؤٹ آف ڈیٹ کتابوں سے قاری کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ اسی برس ڈاکٹر طاہر توسیع نے ہم سفر بگولوں کا کی صورت میں مجھ ناہنجار کی سوانح عمری قلم بند کی۔ اب اس ضمن میں موضوع گلا اپنے منہ سے کیا میٹھو بندی عشرت رحمانی نے عشرت ثانی کے نام سے اپنی خود نوشت سوانح عمری اس خوبی سے قلم بند کی کہ کتاب گزشتہ نصف صدی کے منظرنامہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
اکادمی ادبیات پاکستان 3 کی تنقیدی کتابیں شائع کی ہیں۔ 1983 کی کل پاکستان اہل قلم کانفرنس میں پیش کردہ مقالات مجموعہ ادبی زاویہ پاکستانی زبانوں کے ادب پر مقالات، ادبی رجحانات اور خالد اطہر کی کتاب آزادی کے بعد سندھی ادب کا ارتقا۔ شاعری میں اس سال جو مجموعے شائع کون کون سے ہوئے؟ سلیم احمد کا جو ہے چراغ نیم شب جو ہے وہ شائع ہوا، جو انتقال کے بعد ہونے والی غزلیات کے بارے میں تھا۔ ضیاء جلندری کا خواب اضطراب تیسرا مجموعہ کلام مگر مختصر اور اہم تھا۔ ابن انشا کا دل واشی عمر کی نقدی ختم ہونے والی کرنے والی شاعری کی آخری پونجی۔ حمایت علی شاعر کی ہارون کی آواز گہری رمزیت کی حامل نظموں کا مجموعہ ہے۔ خاطر غزنوی کی خواب در خواب جو ہے خوشحال معاشرے کے لیے دیکھے گئے خواب ہیں۔ ساقی فاروقی بہرام کی واپسی جس میں سات سمندر شور مچا دیں۔ انیس ناگی کی روشنیاں معاشرے کی تیرگی کو منعکس کرنے والی روشنی ہیں۔ جوید شہین کی محراب میاں کے سپنے دیکھنے والی آنکھوں کی رعایت سے۔ اصغر ندیم سید کی جنگل کے اس پار جنگل معاشرے کے جنگل میں انسانوں کا جنگل۔ ڈاکٹر وزیر آغا گھاس پر تتلیاں اور در حقیقت گھاس پر ٹڈیاں یہ ہے۔ 1985 میں بعد خواتین کے اہم شعری مجموعے تباہ ہوئے۔ کشور نعید کی کلیات فتنہ سمانی دل۔ فتنہ سمانی دل کس کی کلیات ہے؟ کشور نعید کی۔ کشور نعید نے عورت خواب اور خاک کے درمیان میں عورت کے جس عمرانی اور اقتصادی جبر کا تذکرہ کیا تھا، یہی جبر تخلیقی سطح پر کشور کی شاعری میں بار بار اسلوب بدل بدل کا اظہار پاتا ہے۔ سارا شگفتہ نے نثر شاعری کا مجموعہ آنکھیں وہ لکھا، اور پروین شاکر کا تازہ مجموعہ خود کلامی دراصل شاعری کی شعری حسیات کا اپنے معاشرتی ادراک کے ساتھ وہ مکالمہ ہے۔ پروین فنا سید کا نیا مجموعہ تمنا کا دوسرا قدم جو ہے یہ ہے۔ میں کینیڈا میں مقیم شاعرہ عرفان عزیز کا کف بہار نرم آہنگ نظموں اور غنائے سے بھرپور غزلوں پر مشتمل ہے۔ نوشابہ نرگس کے جو شعری مجموعہ جو ہے بے صدا حرف وہ مشہور ہے۔ اور اس کے بعد بزرگ شاعر صبا اکبر آبادی نے دست ظرف شاہ میں عمر خیام کی رباعیات کا اردو رباعی کے روپ میں ترجمہ کیا تھا۔ شان الحق حقی نے پاکستان کی بعض علاقائی دنیا کی مختلف زبانوں کی منتخب نظموں کا بہت کامیاب ترجمہ درپن درپن کے نام سے کیا۔ پھر چلتے ہیں نیچے۔ عارف عبد المتین کی نعتوں کا مجموعہ بے مثال عارف صاحب کے تخلیقی سفر کا اہم سنگ میل قرار دیا جا سکتا ہے۔ مشکور سنجار نے ایران میں جوجے کا اس کی جذباتی رودات تخلیقی سفر ایران صوبدام میں اظہار پاتے ہیں۔ محسن نقوی کے قطاد قدیدہ ذیل مجموعہ رضائے خوب کی صحرا کی تمثال سے منور ہے، جبکہ شہد الوری کی چراغ سے چراغ کے قطعات جو ہیں غالب کی تضمین ہے اور اس کے لیے قابل توجہ ہیں۔ ادب 1987 اور 88 میں جو رہا وہ ڈاکٹر سلیم صاحب کیسے لکھتے ہیں، تو اس کے لیے 1987 میں قیوم نظر کے اردو پنجابی کلام پر مشتمل کلیات قلب و نظر کے سلسلے، مجید احمد کی لوح دل مرتبہ تاج سعید ساگر صدیقی کی کلیات ساگر اور ظہور نظر کی کلیات تباہ ہوئی۔ 1988 میں ڈاکٹر جمیل جالوی کی مرتبہ کلیات میرا جی اور نون میم راشد کی کلیات بھی تباہ ہوئی، اور ان کے ساتھ ہماری متنازع شاعرہ فہیمہ ریاض کی کلیات میں مٹی کی مورت ہوں جو جنسی اور سیاست فنکارانہ امتزاج ہے۔ کلیات میر دیوان اول جلد اول مرتبہ کلب علی خان فے۔ کلیات سودا جو ہے جلد چہارم تھی اور اس کو مرتب کیا ڈاکٹر شمس الدین صدیقی نے، اور کلیات ناسک جو ہے اس کو جلد اول کی صورت میں کس نے مرتب کیا؟ یونس جوید نے۔ حیات و کلیات اسماعیل اس کو محمد اسلام یوسفی نے مرتب کیا۔ 1987 میں کئی اہم اور جدید شعراء کے شعری مجموعے تباہ ہوئے۔ ضمن میں عبدالعزیز خالد کا شعری مجموعہ سراب ساحل، صبا اکبر آبادی کا ثبات، شہرت بخاری کا شب آئینہ، شہزاد احمد کا بکھر جانے کی رت، انیس ناگی کا بے خوابوں کی نظمیں، اور نوح اسرار زیدی کا غبار خط، سہیل احمد کا ایک موسم کے پرندے، مشکور حسین یار کی گونگی نظمیں، اور خالد احمد کے ہتھیلیوں پر چراغ، اور شبنم شکیل کا پہلا مجموعہ شب ذات قابل توجہ ہے۔ تخلیقی اعتبار سے 1988 جو ہے بھی کام نہیں ہے کہ اسی برس امن ندیم قاسم کا مجموعہ کلام لوح خاک بھی تباہ ہوا، اور اسی برس مختار صدیقی کا سار بھی تباہ ہوا۔ مختار صدیقی جدید ناظمیت کے تجربات کے لیے خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ قتیل شفائی نے گویا 1988 میں ہیٹ ٹرک کی کہ برگد، گھنگرو اور سمندر میں ٹیڑھی ترین مجموعے تباہ ہوئے ہیں۔
اور گھنگرو گیتوں کا مجموعہ ہے، اور برگد میں اصناف کا تنوع ملتا ہے۔ 1988 میں ان مقبول شعراء کے مجموعے بھی طبع ہوئے، عارف عبد المتین، حرف دعا، ظفر اقبال، غبار، الود سمتوں کا سراغ، امجد اسلام امجد کا ذرا پھر سے کہنا، زہ ڈار کا تنہائی، سعادت سعید کا گجلی بن، یہ جو مشہور ہیں۔ ناول اور افسانہ کے سلسلے میں 1988 میں ہمیں انتصار حسین کے ناول تذکرہ اور افسانوں کا مجموعہ جہنم کہانیاں دیا۔ مسعود اشر نے افسانوں کا مجموعہ سارے افسانے اور جمیلہ ہاشمی کا رنگ بھومی اور سحرا ہاشمی کے دو مجموعے تماشا ہو چکا اور وہ کالی ہو گئی، مد اسلام کی باتوں کی بارش میں بیتتی لڑکی، اور جبکہ 1988 میں بانو کرسی کے افسانوں کا مجموعہ آتش زیر پر اور الطار فاطمہ کا جو ہے یہ الطاف فاطمہ کا جب دیواریں گریاں کرتی ہیں۔ خصوصی توجہ چاہتے ہیں عرش صدیقی کے ساتھ مسترد افسانے ڈاکٹر طاہر تونسی نے مرتب کی، اور ڈرامہ نگار یونس جاوید کے 15 افسانوں کا مجموعہ آوازیں بھی اس برس طبع ہوا۔ رشید امجد کا بھاگے ہے بیاباں مجسی، اور مظہر اسلام کو گڑیا کی آنکھ سے شہر کو دیکھو افسانوں میں جدید اسلوب کی نمائندہ کتابیں۔ طارق محمود کا آخری چال بھی قابل توجہ، اور ادھر احمد ندیم قاسمی کے مشہور افسانوں کا مجموعہ سناٹا کا نیا ایڈیشن بھی طبع کیا گیا۔ 1988 میں رضیہ فصیح احمد نے صدیوں کی زنجیر کی صورت میں اچھا ناول دیا۔ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ لکھا۔ کنویں کی جستجو جو ہے وہ تصنیف ہے جی شہرت بخاری کی۔ حیات مستعار خلیل کدوائی کی 1988 میں مطبوعہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کی یاد عہد رفتہ، اور اعجاز الحق قدوسی کی میرے زندگی کے 75 سال بھی اہم ہیں۔ ہمارے مداح نگاروں میں ضمیر جعفری بے حد فعال ہیں، ہر برس ان کی 2 کتابیں طبع ہو جاتی ہیں۔ ان دو برس ہیں، ان 2 برس میں ان کی یہ کتابیں چھپیں: ضمیریات، حفیظ نامچہ، ضمیر ظرافت اور گورے کالے سپاہی۔ ان کے علاوہ افضل علوی کی بحث ترین عنقا، اور منظر علی خان کی چھپائے نہ چھپے، محمد کبیر خان کی ہمہ یارہ دشت بھی قابل ذکر ہیں، جبکہ 1988 مشکور حسین یاد کی پرمزاح تحریروں کا مجموعہ ستم ظریفی اور عطاء اللہ کاظمی کی جرم ظریفی جو ہے خصوصی تذکرہ چاہتی ہیں۔ شہزاد قیصر کی 3 کتابیں جو ہیں وہ بڑی مشہور ہیں، جنہوں نے 3 کتابیں لکھی: کلیرس سیل، صاف چھپتے بھی نہیں، اور آئینے بنے ہیں پیراہن۔ 1988 میں مشکور حسین یاد کے انشائیوں کا مجموعہ بعد کی اونچی ذات شائع ہوئی۔ 1988 میں صلاح الدین حیدر کے انشائیوں کا مجموعہ ڈر اور ڈرامہ یہ شائع ہوا۔ 1987 میں بھارت کے حوالے سے 2 پسندیدہ سفر نامے طبع ہوئے، یہ ہیں حسن رضوی کا دیکھا ہندوستان اور اجمل نیازی کا منظر میں معراج۔ 1988 میں امجد اسلام امجد کا شہر در شہر طبع ہوا، جو بھارت یورپ امریکہ کا سیاحت نامہ ہے، اور محمد کاظم کا دامن کو میں ایک موسم میں فنون میں بالاقساط چھپ کے مقبول ہو چکا ہے، اور عبد الماجد دریا آبادی کا سیاحت مائدی جو مختلف شہروں کی سیر سے مارد وجود میں آیا۔ تو دیکھیں جی آخری چیپٹر تھوڑا سا لمبا تھا، اور اس میں بہت ہی جدید شعری مجموعے اور جدید شعراء کے بارے میں تذکرہ ہے، لہٰذا ان کو توجہ سے نوٹ کرتے جائیں، یا اسکرین شاٹ لیتے جائیں، یا اپنے نوٹس بناتے جائیں۔ ڈاکٹر ملک حسن اختر کی 2 تحقیقی کتب فی سال کے حساب سے طبع ہوئیں: حیات غالب کا ایک باب اور اقبال ایک تحقیقی مطالعہ۔ ڈاکٹر اے بی اشرف کا حکیم احمد شجاع اور ان کا جو ہے فن، حکیم احمد شجاع اور ان کا فن کس کی ہے؟ وہ ہے جی تصنیف ہے ڈاکٹر اے بی اشرف کی۔ خاصہ چیز ہے اسی برس افسانہ نگاروں کے مطالعہ مبنی ان کی کتاب کچھ نئے اور پرانے افسانہ نگار بھی شائع ہوئی۔ 1988 میں غالب اور اقبال شائع ہوئی۔ 1987 میں ڈاکٹر طارق عزیز کا PhD کے لیے تحقیقی مقالہ 2 کتابوں کی صورت میں چھپا: اردو رسم الخط اور ٹائپ، اور اردو ٹائپ مشین کے کلیدی تختے۔ یہ دونوں کتابیں ٹیکنیکل نوعیت کی ہیں، ادھر عطش درانی کی اردو زبان اور یورپی اہل قلم کے عمدہ تصانیف ہیں۔ تو کچھ تصانیف جو ہیں وہ دیکھتے ہیں: تنقید و تحقیق جابر السید کی، زاویہ نگاہ شمیم احمد کی، ثاقب فاروقی کی بعد گشت و بعد یافت، عتیق احمد کی اردو ادب میں احتجاج، ڈاکٹر سہیل احمد کی طرفیں، داستانوں کی علامتیں کائنات اور داستان، ڈاکٹر معین الرحمان کی مرتبہ جدید اردو غزل، ڈاکٹر طاہر تونسی کی رجحانات، رضی آبادی کی مغربی ڈرامہ اور جدید ادبی طریقے۔ 1987 میں بھی علامہ اقبال کے حوالے سے کتابیں طبع ہوئیں، اور ان سے تحقیقی نقطہ نظر سے ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کی اقبال ایک مطالعہ، ڈاکٹر افطار احمد صدیقی کی
عروج اقبال اور محمد عبداللہ قریشی کی حیات جاویداں قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر صدیق جاوید بھی خاصے فعال نظر آئے۔ 1987 میں بال جبریل کا تنقیدی مقالہ کے بعد اگلے برس اقبال پر تحقیقی مقالے طبع ہوئے جو تنقید اور تحقیق کا اچھا امتزاج پیش کرتی ہیں۔ 1988 میں علامہ اقبال کے بارے میں یہ قابل ذکر کتابیں شائع ہوئیں: اقبال ایک صوفی شاعر، ڈاکٹر سہیل بخاری، اقبال کا فارسی کلام کا ایک مطالعہ، رفیق خاور نظر، تذکار اقبال از محمد بن فوق جن کو شاعر کشمیر کہتے ہیں، مرتبہ عبداللہ قریشی، اقبالیات از مولانا غلام سول مہر، مرتبہ امجد سلیم علوی، مطالعہ بیدر فکر برگساں کی روشنی میں از ڈاکٹر حسین، ڈاکٹر تحسین فراقی، علامہ اقبال اور ان کے بعض احباب از محمد صدیق۔ وحید قریشی کی تحقیقی مقالہ کا مجموعہ مقالہ تحقیق ہے۔ ڈاکٹر محمد ایوب خاور قادری کے انتقال کے بعد ان کا اہم ترین تحقیقی کارنامہ اردو نثر کے ارتقاء میں علماء کا حصہ شائع ہوا ہے۔ سید قدرت نقوی کی نسخہ شیرانی اور دوسرے مقالہ تحقیق کے غالب میں اہم اضافہ ہے۔ ممتاز حسین نے حالی کے شعری نظریات میں حالی کے نظام نقد کا تجزیہ کیا۔ ڈاکٹر انور احمد کے پی ایچ ڈی کا تھیسس کا ایک جزء اردو افسانہ تحقیق و تنقید اہم اردو افسانہ نگاروں کے حوالے سے مطالعہ پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر شفیق احمد کی مولانا غلام رسول میر اور کارنامے ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ اور کتابیں چھکی کون سی؟ فرد فرید ڈاکٹر مار عبدالحق، ادب اور ریڈیکل جدیدیت از سجاد حارث، فیض شعری اور سیاست از فتح محمد ملک، مکالمات از انیس ناگی، رویے اور شناختیں از رشید امجد، شارحین غالب کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر محمد ایوب شاہد، اردو ادب میں اصول تحقیق، ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش۔ 1987 میں خاکہ نگاری کی مد میں جو کام ہوئے اس میں حمید اختر کا احوال دوستاں اور محمد یوسف بخاری کا یاران رفتہ قابل ذکر ہیں، اور اس کے ساتھ عبدالحمید جمع مارک صاحبزادہ عبدالحسیب کی سوانح عمری شعلہ مستعجل خصوصی تذکرہ چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ بیگم فہمیدہ عبادت کی مولانا جلال الدین رومی بھی اہم کتاب ہے۔ 1988 میں انتظار حسین کے مشرق کے لیے قلم کیے گئے انٹرویو اور شخصی کالم ملاقاتیں کے نام سے چھپے، جبکہ اے حمید نے یادوں کے گلاب اپنے خوشبودار اسلوب کے جوہر دکھائے۔ عبادت بریلوی کے خاکے بھی اسی طرح یاران دیرینہ کے نام سے چھپے۔ ڈاکٹر سعید مرتضیٰ زیدی کا تحقیقی مقالہ شوکت تھانوی اس مشہور مزاح نگاری کی شخصیت کا کامیاب مطالعہ پیش کرتا ہے، جبکہ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر نے عبدالعزیز خالد پر آہنگ خالق کے نام سے مغالط کی ایک ضخیم کتاب مرتب کی۔ تو اب بات اگر ہو جائے تخلیق شماری کے بارے میں، تو اولیت میم حسن لطیفی کے فراموش کردہ مجموعہ کلام لطیفیات کو حاصل ہے، اور شیر افضل جعفری نے زندگی جنگ بسر کی اور جنگی اسلوب میں غزل کہی اور خوب کہی۔ ان کے انتقال کے بعد موج کوثر کے نام سے ان کا غیر مدون کلام طبع کر دیا گیا۔ جواں مرگ حیات امروی کی ساز یاد بھی قابل توجہ جاتی ہے۔ احمد نعیم قاسمی کی قطعات کے پرانے مگر مقبول مجموعہ رم جھم کی اشاعت نو سے ایک مرتبہ پھر سے یہ کتاب مرکز توجہ بن گئی۔ قتیل شفائی مقبول شاعر ہیں۔ اس برس ان کے گیتوں کا مجموعہ گھنگرو طبع ہوئی، اور منیر نیازی کا 8واں مجموعہ ایک دعا جو میں بھول گیا بھی حبیب جالے مزاحمتی رویوں کے شاعر ہیں۔ اس شعر خرابی میں اسی خاص طرز احساس کا ترجمان ہے۔ انیس ناگی کی ہر برس 1 2 3 4 کتابیں چھپتی ہیں، چنانچہ اس برس بھی آگ ہی آگ صورت میں اپنی شاعری کی سرخ کتاب تیار کی۔ امجد سلام امجد کے گیتوں کا پہلا مجموعہ آنکھوں میں تیرے سپنے بھی اسی سال چھپی۔ شخصیت نگاری کے حوالے سے 1989 میں بعض کی اچھی کتابیں لکھی گئیں۔ بانو قدسیہ نے مرد آپریشن میں قدرت اللہ شاہ کے حوالوں آثار سے پبلک کو آگاہ کیا، تو ضمیر جعفری نے ضمیر حاضر ضمیر غیب میں اپنی ڈائری کے کچھ نوٹوں کے ذریعے سے خود کو پبلک کے سامنے پیش کیا۔ زین یعنی شوکت زین العابدین نے ضیاء محی الدین کے نام سے شعبت کی اس مشہور شخصیت پر ایک خوبصورت کتاب لکھی جو ضیاء محی الدین کے مداحوں کے لیے گفٹ ثابت ہوئی۔ اسی تشخص کے نام سے ڈاکٹر محمد اجمل نیازی نے اپنے سینئر معاصرین کے دل پذیر خاکے بھی لکھے۔ طنز و مزاح کے ضمن میں محمد خالد اختر کے مغازِ خضر اور اے حمید کی غالب ریل پار کے پرلطف اسلوب کی حامل کتابیں ہیں، جبکہ سفر نامے میں اے حمید کی 2 کتابیں امرین کا اور ہم تو چلے
رنگون بھی تباہ ہوئی۔ جاپان نواز میں رفیق ڈوگر نے جاپان کو ایک صافی کی صورت آنکھوں سے دیکھا۔ جہاں تک تنقید کا تعلق ہے تو 1989 میں ڈاکٹر طاہر طورسی نے سب سے زیادہ فعال نظر وہ آتے ہیں۔ تنقیدی ہیٹرک کر دی۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ مسعود حسن رضوی ادیب اور مقالہ کا مجموعہ ہم سخن فہم ہیں اور فیض کی تخلیقی شخصیت تنقیدی مطالعہ بھی اس میں شامل ہیں۔ فیض کی شخصیت عرفان کے بارے میں اہم ناقدین کے مقالات کا انتخاب ہے۔ ڈاکٹر آفتاب احمد خان نے غالب آشفتہ نوا کے بعد نون راشد شخص اور شعر میں جدید نظم کے اس اہم شعر کے فکر و فن کے تنقیدی احساس کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر محمد اجمل نیازی نے بعد گوشت کی صورت میں میاں والی کے شعرا کا تذکرہ مرتب کیا ہے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی کیونکہ بس اب اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر اے بی اشرف کی کچھ نئے اور پرانے شعر اور ڈاکٹر وحید اشرف کی نظریہ اور ادب۔ نصیر امروئی کے انتقال کے بعد ان کی فرہنگ اقبال جو ہے چھپی، جو فارسی کلام کے حوالے سے ہے۔ 1989 میں فکشن میں بانو قدسی کے 4 ناولوں کا مجموعہ چہار چمن قابل توجہ، جبکہ افسانوں میں شفیق الرحمان کی دریچے، خالد حسین کی معروف عورت اور مستنصر حسین طارق کی سیاہ آنکھ کی تصویر۔ اسی برس سلطان جمیل نسیم اور محمد سعید شیخ کے افسانوں کے مجموعے تب ہوئے ہیں سایہ سایہ دھوپ اور تسخیر، اور آغا بابر کی کہانی بولتی ہے رضی فصیح احمد بارش کا آخری قطرہ اور زہرہ منظور الہی غام دستاں بھی اسی برس کی تخلیقات ہیں۔ تخلیقی تعطل کا سال 1990۔ اس برس شاعری میں معروف نعت گو حفیظ طیب کے 2 نعتیہ مجموعے طبع ہوئے، بار نعت اور وسلموا تسلیما۔ جون ایلیے کا اولین مجموعہ کلام شاید عمر بھر کے شعری اثاثہ کا حامل ہے۔ لندن میں مقیم ثاقب فروغی کے اب تک کے مجموعہ شعری مجموعوں پر مشتمل زندہ سچا پانی کی صورت میں ان کا تمام کلام سامنے آ گیا، اور پروین شاکر کا امریکہ جانے سے پہلے انکار کی صورت میں نیا مجموعہ کلام قوم کے حوالے کر گئی۔ انیس ناگے کی کلیات بھی ایک اور سامان کے نام سے چھپی، جبکہ علی اکبر عباس کے 2 مجموعے رچنا اور 4 دن مجموعے شامل۔ ڈاکٹر تبسم کشمیری کی کاسنی بارش میں دھوپ اور خالد اقبال یاسر کا دل بخش بھی قابل توجہ ہیں۔ سعادت حسن منٹو کے منٹو نامہ اور منٹو راما، عبد عابد کا داغ ناتمام اور حجاز امتیاز علی کی کالی حویلی، انتظار حسین کے 3 افسانے مجموعوں پر مشتمل قصہ کہانیاں، اور ادھر انور سجاد کی پہلی کہانیاں 20 برس طبع ہوئیں، اور وہ منشیات کی آخری درخت آخری بھی۔ الطاف فاطمہ اور فرزانہ لودھی ہماری 2 مقبول افسانہ نگار ہیں۔ اسی بار ان کے افسانوں کے مجموعے تارے عنکبوت اور خوابوں کے کھیت چھپے اور مکمل ہوئے۔ صحرا ہاشمی کا ردی کاغذ کا ٹکڑا کو معاذ نام کی نسبت نہ دیکھا جائے۔ اسی برس نئے افسانہ نگار نیلا محمد بشیر کی گلابوں کی گلی خصوصی تذکرہ چاہتی ہے۔ تو یہ ہے جی اس باب کا آخری صفحہ۔ خاکہ نگاری کے ضمن میں ڈاکٹر عبادت بریلوی کا غزالان رانا اور ضمیر جعفری میٹھا پانی قابل توجہ ہیں۔ حسن رضوی کی 2 کتابیں گفت و شنید اور ہم کلامیات اور تنویر ظہور کی یادیں باواللہ ڈاکٹر جاوید اقبال خصوصی تذکرہ چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی شاعری کیا ہے؟ ڈاکٹر سید معین الرحمان تحقیق و تلاش اور محمد حسن عسکری کی جھلکیاں تخلیقی عمل اور اسلوب مرتبہ محمد سہیل اور عزیز حامد مدنی جدید اردو شاعری ڈاکٹر محمد اجمل نیازی کا فوق الکشمیر، جبکہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے ذخیرہ اشپرنگر برلن سے امیر خسرو کا ہندوی کلام حاصل کر کے مضبوط مقدمہ کے ساتھ مرتب کیا۔ معروف محقق رشید حسن خان کی مرتبہ فسانہ عجائبی خاصے کی چیز ہے۔ اقبالیت ضمن میں ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابیں اقبال اور عالمی ادب اور اقبال کا نظام فن، اور ثاقب رضوی کی اقبال کی انقلابیت بھی اہم ہے۔ 1990 میں عطاء اللہ قاسمی کے لیے غیر معمولی کامیابیوں کا سال ثابت ہوا کہ ایک سفر نامہ شوق آوارگی اور کالموں کے 2 مجموعے سرگوشیاں اور تجاہل کالمانہ چھپ کر قبول عام کی سند حاصل کی۔ سفر ناموں میں آغا سہیل کا افق تاب افق، رفیق ڈوگر کا اور نیل بیترہ اور شوکت علی کا اجنبی دیس میں بھی قابل توجہ ہیں۔ طنز و مزاح کے ضمن میں سال بھر کی کمائی وید کتاب مشتاق احمد یوسفی کی آب گم نظر آتی ہے۔ آب گم مشتاق احمد یوسفی کی بڑی مشہور تصنیف ہے، اور منیر احمد شیخ کے انتقال کے بعد ان کی متفرق تحریروں پر مبنی حرف بیاں مرحوم دانشور
اور اچھے دوست کی یاد کو شاداب رکھنے کا ایک ذریعہ ثابت ہوئی، اور 1990 کی آخری کتاب افسر ساجد کے تنقیدی مضامین کا پہلا مجموعہ ترسیل اور مصنف کی تنقیدی اس کا آئینہ دار یہ مجموعہ معاصرین کے فن اور شخصیات سے بحث کرتا ہے۔ مختصر ترین الفاظ میں اور اب ایک لمبی جست کے بعد 1999 الوداع، تو اس کے بعد جو ہے اس سرخی میں مجھے کوئی اہم تحریری امتحان کے حوالے سے کوئی اہم سوال نہیں ملا، تو امید کرتا ہوں یہ تمام جو سوال ہائی لائٹڈ سوال میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے، آپ نوٹ بھی کریں گے، ان کو یاد بھی کریں گے، اور پچھلے اس طرح اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کے 29 ابواب کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ میرے یوٹیوب چینل پر جو ہے علیحدہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں، تو 29 ابواب کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، سوال بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج 25 رمضان مبارک ہے، تو میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا جو ایک کام میں نے شروع کیا تھا، ان کے تمام ابواب کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو وہ آج پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد، رب رکھا، خدا حافظ۔